بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے دروس میں ہمارا ایمان کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی، ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے نکات ہم نے سماعت کیے۔ اب صاحب کتاب ایمان کے بعد اسلام کا ذکر کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے آپ 5 کلموں کا ذکر کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ 5 کلمے جو مشہور ہے ان میں سے صرف پہلے یا دوسرے کلمے کو زبان سے پڑھ لینے اور اس کے معنی کی دل سے تصدیق کرنے سے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ البتہ ان 5 کلموں کو صبح اور شام پڑھتے رہنے سے ایمان کو رونق اور تازگی نصیب ہوتی ہے۔ 5 کلمے یہ ہیں۔ پہلا کلمہ ہے جو سب کو یاد ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ ہے جس کو شہادت کا کلمہ کہا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس کا ترجمہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی پاک ہے وہ ذات جس کو اللہ کہا جاتا ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نہیں ہے نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے جو بزرگ ہے اور برتر ہے۔ چوتھا کلمہ جس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور تمام طرح کی بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پانچواں کلمہ جس کو رد کفر بھی کہا جاتا ہے، جس میں ہم کفر کا انکار کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والمعاصی کلها اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو جان بوجھ کر شریک کروں، اور میں تجھ سے بخشش اور مغفرت چاہتا ہوں اس شرک سے، اس گناہ سے جو میں نے نادانستہ طور پر کیا ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، جملہ گناہوں سے، اور بیزار ہوتا ہوں، اور میں نے اسلام اختیار کیا اور ایمان لایا، اور کہتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ 5 کلمے ترجمے کے ساتھ ذکر کیے۔ اب اس کے بارے میں بات فرماتے ہیں کہ خدا اور رسول خدا کے احکام کی فرما برداری کا نام اسلام ہے۔ اسلام قبول کرنے والے کو اور ان کی اطاعت کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب اسلام کے 5 رکن بتائے گئے، جس طرح ایمان مجمل میں ایمان کے 6 رکن تھے جس کی تفصیل ہم نے سماعت کی۔ اسلام کے 5 رکن ہیں جن کو اسلام کے بنیادی ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا ہے توحید و رسالت کا اقرار، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے۔ دوسرا ہے نماز پڑھنا، روزانہ 5 مرتبہ ہر مسلمان کے لیے نماز فرض ہے۔ عورتوں کے لیے جس طرح روزانہ کی نمازیں ہیں، مردوں کے لیے جمعہ کے دن بجائے ظہر کی نماز کے جمعہ کی نماز فرض ہے۔ تیسری چیز ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ چوتھی چیز ہے زکوٰۃ کا دینا۔ صاحب نصاب کے پاس بقدر نصاب مال جمع رہے تو سال گزرنے پر مقررہ مقدار مستحقین کو دینا فرض ہے۔ اب یہ نصاب کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو 6 تولے 755 ملی گرام، یعنی 6.25 تولے کے قریب اگر کسی کے پاس سونا ہے اور اس سونے پر 1 سال گزر جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے تو 425 گرام اور 285 ملی گرام، اگر اتنی چاندی ہے 42.5 تولے سے زائد آپ کے پاس چاندی ہے اور اس چاندی
پر 1 سال گزرتا ہے تو آپ صاحب نصاب کہلاتے ہیں۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے کسی کے پاس 6 تولے سونا نہیں ہوتا، اتنی چاندی نہیں ہوتی، کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے، دونوں کو ملا لیں گے اور 42.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر کی اتنی مقدار آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے۔ تو آپ کو مارکیٹ کا ریٹ معلوم کرنا پڑے گا کہ 1 تولہ چاندی غالباً آج کل 800 روپے میں ہے، تو 800 کو آپ 42.5 سے ضرب دے لیں گے اور نکالیں گے حساب کے کتنا وہ پیسے بیٹھتے ہیں، اتنے کا اگر میرے پاس سونا چاندی ہے تو پھر میں صاحب نصاب ہوں، اگر اس پر 1 سال گزرا ہے تو مجھے زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے لیکن کیش رکھا ہوا ہے اور اس کی مقدار 42.5 تولے چاندی کے اتنی مقدار ہے تو پھر وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا، اس پر زکوٰۃ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ 5ویں چیز جو اہم ہے، حج کرنا بشرط قدرت عمر بھر میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، اتنا پیسہ دیا ہے تو پھر آپ کو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اسلام کے کچھ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر نازل کیے ہیں، بندوں کے لیے فرض اور سنت مستحب کے زمرے میں رکھے ہیں۔ اسلام کے احکام جو بندوں کے اعمال و افعال یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں اس سے متعلق ہے، یہ ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ ہے فرض کا۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن اور حدیث کے اندر جس کا ذکر ہو اس کو فرض قرار دیا جائے گا۔ اس کا منکر، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور بلا عذر ترک کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب شدید ہے۔ یعنی جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ حج، یہ چیزیں فرض ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا۔ میں اس کو نہیں مانتا، نماز کو نہیں مانتا، روزے کو نہیں مانتا، زکوٰۃ کو نہیں مانتا کہے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی مان رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دینا ہے لیکن نہیں دے رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اچھا، فرض کے اندر 2 قسمیں ہیں، ایک تو فرض عین ہے اور دوسرا فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں فرض عین ہے، ہر ایک کے اوپر یہ اپنی طرف سے واجب ہے، ہر کوئی اپنی اپنی نمازیں پڑھے گا، اپنے روزے رہے گا، اپنی مال کی زکوٰۃ نکالے گا۔ دوسرا ہے فرض کفایہ، جیسے جنازے کی نماز ہے اور اعتکاف ہے، یہ فرض کفایہ ہے، ساری بستی والوں پر یہ فرض ہوتا ہے۔ اگر ان بستی والوں میں سے کوئی 1-2 حضرات بھی جنازے میں شریک ہو جائے یا مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ جائے تو یہ ساری بستی والوں پر سے اللہ تعالیٰ اس کے حکم کو اٹھا لیتا ہے اور ان کے بیٹھنے کی وجہ سے سب اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ اگر ساری بستی میں سے کوئی بھی جنازے میں شریک نہیں ہوا یا کوئی بھی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھا تو ساری بستی کو اللہ تعالیٰ عذاب عطا فرماتا ہے۔ دوسری چیز ہے واجب۔ واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر نہیں لیکن انکار کرنے والا نیز بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہے۔ جیسے واجب میں وتر کی نماز آتی ہے، عیدین کی نماز وغیرہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں جس کو دلیل ظنی سے یعنی قرآن و حدیث میں اس کا اشارتاً ذکر کیا گیا ہے۔ تیسری چیز ہے سنت۔ سنت وہ مبارک فعل ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اس کا کرنے والا ثواب پائے گا اور بغیر کسی عذر کے چھوڑنے اور ترک کی عادت کرنے والا مستحق اور عتاب و گناہگار ہوگا۔ یعنی سنت کیا ہے؟ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا کو سنت کہا جاتا ہے۔ اب سنت کے اندر بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے سنت مؤکدہ اور دوسری ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ جس پر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام تواتر کے ساتھ کنٹینیو عمل کرتے رہے، اس سنت کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جو سنت غیر مؤکدہ ہے، کبھی حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، کبھی اس کو ترک کر دیا، اس کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا گناہگار ہوگا اور اس سے اللہ کی بارگاہ میں پوچھ ہوگی، اور سنت غیر مؤکدہ کا چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوگا، پڑھے گا تو ثواب ملے گا، چھوڑ دے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ گناہ دے گا۔ چوتھی چیز ہے مستحب۔ مستحب اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو لیکن نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں، اس کو نفل بھی کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی نفل کام ہے، جس طرح ہمارے پاس فاتحہ کا معاملہ ہے، نفل کام ہے، کوئی کر رہا ہے اپنے کھاتے میں ثواب لکھا رہا ہے، اپنے مرحومین کو ایصال کر کے ان کے کھاتے میں ثواب پہنچا رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں ہے،
انہیں آداب قرآن و حدیث کا انکار تو نہیں کر رہا، ہاں قرآن و حدیث کو غلط اس کی تعویلیں پیش کر کے امت کو گمراہ کر رہا ہے، یہ اس کے کھاتے میں الگ عذاب ہے، لیکن نہیں کرنے والے پر آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے، کرنے والا ثواب پائے گا، نہیں کرنے والے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، عذاب بھی نہیں ہے۔ پانچویں چیز ہے حلال۔ حلال وہ ہے جس کا کرنا دلیل قطعی سے درست اور جائز ہو، یعنی جتنے حلال کام ہیں وہ دلیل قطعی قرآن اور حدیث میں جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کو حلال قرار دیا گیا۔ چھٹی چیز ہے حرام۔ حرام وہ چیز ہے جس کا کرنا دلیل قطعی سے ممنون اور ناجائز ہو، اس کو حلال جاننے والا کافر اور مرتکب فاسق و مستحق عذاب شدید ہے۔ بعض چیزیں اللہ نے حلال کی ہے، بعض چیزیں حرام کی ہے، اب حلال کو حرام کرے گا، حرام کو حلال کرے گا، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو بہت احتیاط ان کاموں میں کرنا چاہیے۔ جیسے شراب ہے، زنا ہے، اگر کوئی کر رہا ہے تو مستحق عذاب شدید ہے، بہت بڑا عذاب اس کے لیے، شراب پینے والے کے لیے، زنا کرنے والے کے لیے، چوری کرنے والے کے لیے، لیکن کوئی اس کو اچھا عمل سمجھ کے کر رہا ہے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ساتویں چیز ہے مکروہ۔ مکروہ وہ ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی قرآن و حدیث میں اس کا صاف ذکر پر منع نہیں کیا گیا، لیکن اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، تو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا کراہیت، مکروہ کا معنی کراہیت، یعنی جس کو پسند نہیں کیا گیا شریعت کے اندر، ایسی چیز کو مکروہ کہتے ہیں۔ اچھا، مکروہ کے اندر بھی دو قسم ہے، ایک ہے مکروہ تحریمی، دوسرا ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی وہ چیز جو حرام کے قریب تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسی چیزوں کو بالکل اوائڈ کرنا، بالکل چھوڑ دینا۔ اچھا، ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے، جھینگا بہت شوق سے ہمارے پاس کھایا جاتا ہے، لیکن یہ علماء کرام نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا تھا۔ علماء کرام کو آپ دیکھیں گے تو وہ یقیناً اس سے بچتے ہیں، لیکن حالیہ تحقیق کے مطابق 5-6 سال پہلے ایک ریسرچ ہوئی، ریسرچ میں سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ جھینگا حرام ہے۔ سائنسدانوں نے کیا بتایا کہ جھینگا، اب تک جو ہم سمجھتے تھے کہ مچھلی کی قسم سے ہے، لیکن جھینگا مچھلی کی قسم میں سے نہیں ہے، جھینگا جھینگور کی قسم میں سے ہے۔ اب آپ سوچیں، جھینگور اسلام میں حرام ہے تو اس کی جتنی جو آس پاس کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حرام قرار دی گئی۔ جب یہ ریسرچ آئی تو علماء کرام نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ جھینگا اسلام میں حرام ہے۔ اب تک اس کی تحقیق میں شک تھا کہ شاید یہ مچھلی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے کیونکہ سمندری جانور ہے، لیکن اب تحقیق آ جانے کے بعد مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرے۔ جس دکان پہ جھینگا ملتا ہو وہاں پر مچھلی کھانے سے بھی علماء کرام نے منع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی تیل میں وہ جھینگا بھی تلتا ہے اور مچھلی بھی تلتا ہے، جیسے ہی جھینگا ڈالا وہ تیل پورا ناپاک ہو گیا، اب آپ اس کے اندر مچھلی تل کر کھائیں گے تو وہ مچھلی بھی آپ کی ناپاک ہو جائے گی۔ احتیاط بہت ضروری ہے، خود بھی بولنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں بھی بتانا چاہیے کہ جھینگا اسلام کے اندر حرام ہو گیا ہے، اس کو ہم اپنی دعوتوں سے بالکل ہٹا دیں گے۔ 8ویں چیز ہے، اچھا مکروہ تحریمی کے بارے میں نے کہا کہ مکروہ تحریمی وہ جو حرام کے قریب ہے، اور ایک مکروہ تنزیہی ہے جو حرام کے قریب نہیں بلکہ ناپسندیدہ چیز ہے، ایسی چیز کو آپ کھا سکتے ہیں، بہتر تقوی کی علامت یہ ہے کہ اس کو بھی آپ ترک کر دیں۔ 8ویں چیز ہے مباح، وہ جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، یعنی کرنے میں ثواب بھی نہیں ہے اور نہ کرنے میں عذاب بھی نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کو مباح کہا جاتا ہے۔ 26ویں چیز یہاں دین کے بارے میں بتائی جا رہی ہے، ایمان کے بارے میں بتایا، اسلام کے بارے میں، اب دین کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دین اور اسلام دونوں کے مجموعے کا نام، ایمان اور اسلام دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو۔ ایمان کیا تھا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، ان چیزوں کو دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ایمان تھا۔ اسلام کیا تھا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان، یہ چیزوں کو ملا کر اسلام بنا، ان دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل